اللہ نے پہلے کسی سلام میں اپنا نام نہیں لیا، یہاں ان اللہ اور وملائکتہ دوبارہ اپنا نام لے کر آئے، سارے مل کر یصلون علی النبی، لیکن یصلون میں یہ مطلب ہے کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے مسلسل اس اللہ کے محبوب پر درود پڑھ رہے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت خدیجہ نے بھی کہہ دیا، یا رسول اللہ، اللہ ناراض تو نہیں ہو گیا؟ تو اپنوں کی بات تو کھا جاتی ہے نا، تو آپ کے دل پہ جا کے چوٹ پڑی کہ اب تو خدیجہ بھی کہہ رہی ہے۔ تو اس وقت پھر اللہ نے جبریل کو بھیجا۔ اللہ نے کسی نبی کی قسم نہیں اٹھائی، اپنے حبیب کی قسم اٹھائی، والضحیٰ، تیرے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، تیری سیاہ زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو ہرگز نہیں چھوڑا۔ ابراہیم کہہ رہے ہیں وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، میرا نام زندہ رکھی بعد چ، اور اپنے حبیب کو اللہ بن مانگے کہہ رہے ہیں ورفعنا لک ذکرک، میں نے آپ کے نام کو بلند کر دیا۔ محمد مصطفیٰ کی نقل اتار لو، اللہ پاس کر دے۔ صرف 12 ربیع الاول کو جلوس نکال کے سمجھتے ہو کہ ہم نے عشق محمد ادا کر دیا، وہ اس کو عشق نہیں کہتے کہ ڈھول بجاؤ، عشق سے نہیں کہتے کہ ایسے سڑکیں بھر دو، عشق کہتے ہیں غلام بن جاؤ۔ اس نبی کی نقل اتارو، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، اس نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، اس نبی کے اشاروں پہ حرکت کرو، اس نبی کے اشاروں پہ حرکت کرو، اس نبی کے ہاں میں ہاں ملاؤ، نام میں نام ملاؤ، قدم سے قدم ملاؤ۔ جب میرے نبی کا نام جوڑا میرے اللہ کے ساتھ، اللہ نے کہا اب قیامت کا دھماکہ بھی یہ جدا نہیں کر سکتا ہے۔ پانی کی بغاوت ہے، ہوائیں سرکش ہیں، اور وہ ہمارے دیہات کو نگل رہی ہیں، جانوروں کو نگل رہی ہیں، انسانوں کو نگل رہی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی نشانی ہے۔ آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ مل کر مدد کرو، مل کر مدد کرو۔ پورا پاکستان کرے گا تو تب جا کر یہ شاید وہ لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے پڑے ہیں، سب ہم مجرم ہیں۔ حکومت کے ہاتھ میں کچھ، یہ اتنا بڑا نقصان ہے کہ ہماری حکومت بے بس ہے، کیونکہ یہ اتنی بڑی تباہی ہے کہ اس کو امریکہ بھی ہوتا تو اس کو کنٹرول نہ کر سکتا۔ ہماری فاؤنڈیشن صبح بھی ان کے لیے کھانا بنا کے لے جاتی ہے، شام کو بھی کھانا بنا کے لے جاتی ہے، ان کے جانوروں کے لیے سائلیج لے کے جاتے ہیں، صبح شام وہ لگے ہوئے ہیں، لیکن ہم ایک چھوٹے سے علاقے کو کور کر رہے ہیں تو پورا پنجاب، پیچھے ہندوستان سارا برباد ہو گیا ہے، آگے پاکستان سارا برباد ہو گیا ہے۔ یہ اس مالک کا الارم ہے، الارم، سائرن ہے، سائرن، کہ توبہ کرو، اپنے نبی کے دربار میں جھکو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض ولم یعی بخلقہن، لا تأخذہ سنة ولا نوم، لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا، صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وعلا اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد جاءکم رسول من انفسکم
عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا سفیان واللہ لتموتن ثم لتبعثن ثم لیدخلن محسنکم الجنہ ومسیئکم النار، او کما قال صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، میرے عزیز طلبہ، اللہ کو پہچاننے بغیر جس نے اللہ کو نہیں پہچانا وہ اللہ کی نظر میں جانوروں سے بدتر ہے۔ جس نے اللہ کو نہیں جانا، اللہ کو نہیں مانا، وہ اللہ کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانور ہیں بلکہ جانور سے بھی بدتر ہیں۔ پھر اس جملے میں اور طاقت پیدا کرتا ہے، ان ہم الا کالانعام بل اضل سبیلا، جنہوں نے اللہ کو نہیں پہچانا، اس کے نبی کو نہیں جانا، یہ سوائے جانور کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ پہلے فرمایا جانور ہیں، اب فرمایا سوائے جانور کے یہ اور کچھ بھی نہیں ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ یہ گمراہ ہیں، یہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں، کیونکہ دوسری طرف اللہ فرماتا ہے کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، کائنات کی ہر شے جاندار، بے جان، متحرک، جامد، زندہ، روح والی، جامد، ساکت، جاری، ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ علم حاصل ہے کہ میں ہوں، وہ میری نماز بھی پڑھتے ہیں، میری تسبیح بھی پڑھتے ہیں۔ جو انسان ہو کر جو اس کائنات کی سب سے قیمتی مخلوق ہے وہ اس کو نہ پہچانے تو وہ جانور ہے، جانور۔ تو اللہ کا تعارف نبیوں نے کروایا۔ اللہ کی بارگاہ میں سب سے اعلیٰ مخلوق انبیاء ہیں، سب سے اعلیٰ۔ اللہ نے آج تک کسی بادشاہ کو سلام نہیں بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو آسمانوں سے سلام بھیجا، سلام علی نوح فی العالمین، کہ میں نوح کو اس کا رب سلام پیش کرتا ہوں۔ سلام علی ابراہیم، میں ابراہیم کو سلام پیش کرتا ہوں۔ سلام علی موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کو سلام پیش کرتا ہوں۔ سلام علی الیاسین، میں الیاس کو سلام پیش کرتا ہوں۔ کسی بات ذوالقرنین وہ بادشاہ ہے جس کی تعریف اللہ نے قرآن میں کی ہے، ایک ہی بادشاہ ہے، اللہ نے اس کو بھی سلام نہیں بھیجا۔ سلیمان علیہ السلام کو بادشاہی بھی دی، نبوت بھی دی، پھر سلام نہیں بھیجا ہے۔ اور جب اللہ ہمارے نبی پہ سلام بھیجنے لگا، اب پہلے غور کرو، سلام علی ابراہیم، ابراہیم پہ سلام ہو، کس نے سلام بھیجا ہے؟ کوئی ذکر ہے؟ پیچھے آیات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ بھیج رہا ہے۔
سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام ہو موسیٰ ہارون پر۔ اللہ کا کوئی تذکرہ نہیں، لیکن پچھلی آیات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سلام بھیج رہا ہے۔ سلام علی المرسلین، سارے نبیوں پر سلام ہو، لیکن جب اپنے حبیب پہ سلام بھیجا، اپنے حبیب پہ سلام بھیجا، آخری نبی، دو جہان کے سردار، تو اللہ کہتے سلام علی محمد، جیسے باقی نبیوں پہ بھیجا، سلام علی احمد، سلام علی النبی، سلام علی الرسول۔ اب دیکھو ذرا کلام کیسے تبدیل ہوتا ہے۔ ان اللہ، اللہ نے پہلے کسی سلام میں اپنا نام نہیں لیا، یہاں ان اللہ، پہلا ان کا ہتھوڑا کہ دلوں سے شک نکال دو، یہ بات 100% حق اور سچ ہے کہ ان اللہ، اللہ اپنا نام لائے، صفت نہیں لائے، رحمان رحیم کریم نہیں، اللہ، ان اللہ۔ فیصلہ بادی مانے نہ مانے، بے شک اللہ، اور وَمَلَائِكَتَهُ، دوبارہ اپنا نام لے کر آئے، اور اللہ کے فرشتے۔ ان اللہ والملائکہ بھی ٹھیک تھا، اللہ اور فرشتے، فرشتے تو ہے نہیں اللہ دے کسی اور دے ہے نہیں، کوئی نہیں، یہ تو کھلی گل ہے، لیکن میرے رب نے اپنے نبی کو عزت دینے کے لیے اپنے نام کو 2 دفعہ استعمال کیا، اپنے نام کو 2 دفعہ۔ جناب میں اور میرے بچے آپ کے خدمت گزار ہیں، یہ ہمارا محاورہ ہے جب ہم کسی بڑے کو کہتے ہیں۔ یہاں اللہ کہتا ہے ان اللہ، بے شک اللہ، وملائکتہ، اور اللہ کے فرشتے سارے مل کر، یصلون علی النبی، علی النبی نام نہیں لیا، علی النبی الف لام لگایا کہ علی النبی سے مراد صرف میرا حبیب ہی ہے اور کوئی ہو سکتا ہی نہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ اس عظیم الشان نبی پر سلام، رحمت بھیجتے ہیں۔ اللہ رحمت بھیجتا ہے، فرشتے دعا کرتے ہیں۔ تو یہ جو لفظ ہے یصلون، اس میں تکرار کا معنی پایا جاتا ہے کہ صرف ایک دفعہ نہیں کرتے، مسلسل کر رہے ہیں۔ ہم تو ایک تصویر درود شریف بھی کہ پڑھی بس کر دی، کسی نے 2، کسی نے 5، کسی نے 1000 بس کر دی، لیکن یصلون میں یہ مطلب ہے کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے مسلسل اس اللہ کے محبوب پر درود پڑھ رہے ہیں اور پڑھتے رہیں گے، اور کسی وقت بھی یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا۔ لہذا اگلی بات، اللہ نے کسی امت کو نہیں کہا اپنے نبی پہ درود پڑھو، کسی امت کو، موسیٰ علیہ السلام کی امت کو نہیں کہا موسیٰ پہ درود پڑھو، ابراہیم علیہ السلام کی امت کو نہیں کہا ابراہیم پہ درود پڑھو۔ اب سنو آگے کہہ رہا ہے، یا ایک سائرن کی آواز، اے ایہا، عزت و احترام، کون؟ الذین آمنوا، اے ایمان والو، سوری قیامت تک آنے والی امت شامل ہوگی، اے ایمان والو۔ جب اللہ بھی اس محبوب پہ رحمت اتارتا ہے، درود اللہ کی طرف سے رحمت کے معنی میں ہوتا ہے، اور فرشتے بھی ان کے لیے دعا کرتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، تو اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما،
تم بھی میرے محبوب پہ درود پڑھو اور پڑھتے رہو اور سلام کرو، سلام کرتے رہو۔ یہ آیت آپ کو اٹھا کے عرش تک پہنچا دیتی ہے۔ اب یصلون کے لفظ میں ایک چیز بتاتا ہوں۔ ابھی اللہ کی رحمت اتر رہی ہے، فرشتے درود پڑھ رہے ہیں، ہم درود پڑھ رہے ہیں۔ ایک دن آئے گا ایمان والے ختم ہو جائیں گے، فرشتے رہ جائیں گے، اللہ باقی ہمیشہ۔ دوسرا وقت آئے گا فرشتے بھی ختم ہو جائیں گے، سب کو فنا ہوگی، اللہ رہ جائے گا۔ میرا رب اس وقت اکیلا اپنے حبیب پہ درود پڑھ رہا ہوگا۔ یہ میرا آپ کا نبی ہے۔ اللہ کو نبی سب سے پیارے ہوتے ہیں اور ان میں سب سے پیارا اللہ کو اپنا محبوب ہے۔ اللہ نے کسی نبی کی قسم نہیں اٹھائی، اپنے حبیب کی قسم اٹھائی۔ والضحیٰ، تیرے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، تیری سیاہ زلفوں کی قسم۔ یہ امام رازی نے ترجمہ کیا ہے، یہ جو میں نے اب ترجمہ کیا ہے امام رازی نے کیا ہے۔ والضحیٰ، آپ کے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم۔ پھر یہ تسلی بھی کسی اور نبی کو نہیں دی، ما ودعک ربک وما قلی، آپ کا رب نہ آپ کو چھوڑ سکتا ہے نہ آپ پہ ناراض ہو سکتا ہے۔ یہ ایسا ہوا کہ قریشی گئے یہودیوں کے پاس کہ یہ جو نبی آیا ہے سچا ہے کہ جھوٹا ہے؟ تو انہوں نے کہا اس سے 3 سوال کرو، روح کیا ہے، ذوالقرنین کون ہے، اصحاب کہف کون ہے؟ 2 کا جواب دے گا، روح کا جواب نہیں دے گا۔ اگر سچا نبی ہے تو 2 کا جواب دے گا، ذوالقرنین اور کہف، لیکن روح کا جواب نہیں دے گا۔ اگر تیسری کا بھی جواب دے تو پھر وہ سچا نبی نہیں ہے۔ اب یہ سارے آئے اور آ کر اللہ کے نبی سے سوال کیا۔ آپ نے کہا کل بتاؤں گا، انشاءاللہ نہیں کہا، کل بتاؤں گا۔ 18 دن وحی بند ہو گئی، 18 دن وہ سارے مکے والے مذاق اڑا رہے ہیں، کدھر گیا تیرا خدا، کدھر گیا تیرا رب، کدھر گئی تیری وحی، اور آپ غمگین ہو رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں۔ وہ ایک دفعہ حضرت خدیجہ نے بھی کہہ دیا، یا رسول اللہ، اللہ ناراض تو نہیں ہو گیا؟ تو اپنوں کی بات تو کھا جاتی ہے نا، تو آپ کے دل پہ جا کے چوٹ پڑی کہ اب تو خدیجہ بھی کہہ رہی ہے۔ تو اس وقت پھر اللہ نے جبریل کو بھیجا۔ میں اس آیت کا، یہ جو صورت نازل ہوئی ہے، یہ اس کا لہجہ عام نہیں ہے۔ میں ایک پہلے مثال دیتا ہوں۔ آپ کو اپنے دوست پہ شک پڑ جاتا ہے، بدگمانی ہو جاتی ہے، اسے پتہ چلتا ہے۔ بیٹے کو بدگمانی ہو جاتی ہے باپ پر، اسے پتہ چلتا ہے، تو وہ اس کو سادہ لہجے میں نہیں کہتا، وہ کہتا ہو بیٹا کیا کر رہے ہو، مجھ میں بدگمانی کر رہے ہو، مجھ کے، میں تیرا باپ ہوں، میں نے تمہیں جنا ہے، میں نے تمہیں پالا ہے، میں نے تمہیں کھلایا ہے، میں نے تمہیں پلایا ہے، میں نے تمہیں پڑھایا ہے، میں نے تمہیں پروان چڑھایا ہے، تو میرے بارے میں بدگمان ہو رہا ہے۔ دوست سے اوہ اللہ کی قسم، میں تجھے غلط فہمی ہو گئی ہے، ایسی بات کوئی بھی نہیں ہے، ایسی ایک بات بھی نہیں ہے۔ یہ لہجہ ہوتا ہے، کبھی غور کرنا۔ میں اس کو کہیں نہیں پڑھا، لیکن میرے دماغ میں اللہ نے یہ نقشہ ڈالا کہ اللہ نے جبریل کو بھگایا، اڑ کے جا، میرے نبی کے دل پہ چوٹ پڑ گئی ہے کہ کہیں واقعی اللہ ناراض نہ ہو گیا ہو، کوئی واقعی اللہ ناراض نہ ہو گیا ہو، بھاگ۔ تو جبریل جب آتے ہیں تو ان کا لہجہ والضحیٰ واللیل اذا سجا نہیں ہے،
ان کا لہجہ ہے یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یؤتیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی فاما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر واما بنعمت ربک فحدث۔ یا رسول اللہ، اللہ آپ پہ ناراض نہیں ہے۔ یہاں یہ لہجہ ہے، جب آدمی کسی کو منانے لگتا ہے تو اس کے لہجے میں تیزی آ جاتی ہے۔ تو یہاں محبوب کے دل پہ چوٹ پڑی ہے۔ کیا کلام آیا ہے؟ آپ کے روشن چہرے کی قسم، آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو ہرگز نہیں چھوڑا۔ قلا غصے کو کہتے ہیں، ودع چھوڑنے کو کہتے ہیں۔ چھوڑنا ہلکا لفظ ہے، ناراض ہونا سخت لفظ ہے۔ تو ودع کے ساتھ کاف لگایا کہ آپ کا رب آپ کو نہیں چھوڑ رہا۔ قلا کے ساتھ کاف کا لفظ نہیں لگایا، قلا کا، نہ آپ پہ غصے ہے، اس کو بھی کاٹ دیا، صرف یہ کہا غصے نہیں ہے، آپ کو نہیں چھوڑا، آخرت کی بادشاہی آپ کی ہے، اللہ آپ کو اتنا دینے والا ہے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ ساری دنیا سے کہا راضی کرو، آپ جمعہ پڑھنے کیوں آئے ہو؟ اللہ راضی ہو جائے۔ میں بیان کیوں کر رہا ہوں؟ اللہ راضی ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بلایا، وہ بھاگے بھاگے آئے طور پر، آپ نے کہا ما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، موسیٰ بھاگ کے کیوں آئے ہو؟ کعجلت الیک رب لترضی، یا اللہ مالک نوکر کو بلائے اور نوکر بھاگ کے جائے تو مالک خوش ہوتا ہے، تو مالک میں نوکر میں بھاگ کے آیا ہوں کہ تو خوش ہو جائے۔ ساری دنیا سے کہہ رہا مجھے راضی کرو، اور خود اپنے حبیب سے کہہ رہا آئے ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اب میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ اس آیت میں کیا شان میرے نبی کی ہے کہ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اتنا بڑا شہنشاہ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى لله المشرق والمغرب رب المشرقين ورب المغربين لله الأمر من قبل ومن بعد إن الحكم إلا لله إن القوة لله جميعا إن العزة لله جميعا قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار تولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب
هو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وسخر لكم الأنهار أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا إله مع الله إله مع الله إله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا ہائے ہائے یہ مرب ہے ترجمے کے بغیر صرف قرآن کے سننے کا مزہ لو یہ سب اللہ نے اپنی تعریف کی کہ میں کون ہوں میں کیسا ہوں میں کیا ہوں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد احد اکیلا ہے الصمد سب اس کے محتاج ہیں سب اس کے محتاج ہیں کسی کا محتاج نہیں وہ سب کی ضرورت ہے اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے سب اس کی طرف دوڑتے ہیں اسے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے سب کے کام اس کے بغیر نہیں ہو سکتے اس کے کام سب کے بغیر ہو جاتے ہیں وہ جو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا اللہ الصمد تنہا بے نیاز شہنشاہ اکیلا کس طرح اکیلا ہے لم یلد ولم یولد اوپر باپ دادا کوئی نہیں کسی کو اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا ولم یولد وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا ولم یکن لہ کفوا احد کوئی اس جیسا نہیں کوئی اس کا مثل نہیں میرے نبی روزانہ صبح و شام اللہ کی تعریف کرتے تھے اللہم انت احق من ذکر احق من عبد وانصر من ابتغی وارعف من ملک واجود من سئل واوسع من اعطى انت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك كل شيء هالك الا وجهك لن تطاع الا باذنك ولن تعصى الا بعلمك تطاع فتشكر وتعصى فتغفر اقرب شهيد وادنى حفيظ حلت دون النفوس اخذت بالنواصي كتبت الآثار ونسخت الآجال القلوب لك مفضية والسر عندك علانية الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت الدين ما شرعت والأمر ما قضيت الخلق خلقك والعبد عبدك أنت الله الرؤوف الرحيم یہ میرے نبی روزانہ اللہ کی تعریف میں صبح شام یہ دعا پڑھتے تھے اتنا بڑا اللہ وہ کہہ رہا ہے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ساری دنیا مجھے ایک چونٹی بھی مجھے راضی کرتی ہے لیکن میرے محبوب میں نے آپ کو راضی کرنا شان تو دیکھو اپنے نبی کی اور پہچانو تو صحیح اپنے نبی کو صرف 12 ربیع الاول کو جلوس نکال کے سمجھتے ہو کہ ہم نے عشق محمد ادا کر دیا وہ اس کو عشق نہیں کہتے اس کو نادانی کہتے ہیں عشق ہوتا ہے عاشق ہوں میں عشق کما میں دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو سہ سہ بدیاں ہزار غلامیں کر جانے باغ بہاراں ہو منصور جائے چکسولی دیتے جڑے واقف کل اسراراں ہو سجدوں سر چائیں نبا ہو توڑے کافر کہن ہزاراں ہو عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دے مننے
سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے بھویں 100 تلواراں کھنے سچا عشق حسین علی دا باہو سر دتے تے راز نہ بھننے عشق اسے نہیں کہتے کہ ڈھول بجاؤ عشق اسے نہیں کہتے کہ ایسے سڑکیں بھر دو ٹریفک بند کرو عشق کہتے ہیں غلام بن جاؤ